السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج 11:30 ہوئے، تو ہمارا یہ لیکچر جو ہے نا یہ آج 40 منٹ کا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا یونیورسٹی میں ایک پیپر کنڈکٹ کرنا ہم نے، اس لیے 12:10 کا ہماری کلاس ہوگی آج، اور باقی ہمارا کو 10-15 منٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ ریڈی رہے، اس کا مطلب میں 35 منٹ پڑھاؤں گا اور 5 منٹ آخر میں کوشچن آنسر کا ایک سیشن کر لیں گے۔ تو اس حساب سے اپنی آپ انگیجمنٹ ہے اس کو بنا لیں۔ تو پہلے تو یہ آیت نمبر 93 جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس کو ذرا دوبارہ، اہم آیت ہے، دوبارہ دوہرا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بدترین ظالموں کا ذکر کیا ہے یہاں پر، کہ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتا ہے جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو دوسرا فرمایا من یقول الی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈالے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے جو کہتا ہے میری طرف وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتاب نازل کرتا ہے، جب کہ اس کی طرف کوئی کتاب نازل، یعنی یہ جھوٹا نبی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو قرآن جیسی یا وحی جیسی کوئی آیت بنانے پر قادر ہے، کہتے ہیں میں بھی بنا سکتا ہوں، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، تو یہ 3 بڑے ظالم ہیں۔ اور ان 3 ظالموں کا اور عام ظالموں کا جو حالت ہوگی کہ ہم مرنے وقت، وہ یہ ہے کہ وہ جب موت کی بے ہوشی میں ہوں گے تو فرشتے جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہیں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو، اور انتہائی دہشت کا عالم ہوگا اس وقت، اور ان کو اسی دن، اس سے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے اس آیت سے بھی، اور سورہ مومن کے اندر بھی آیت موجود ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، حدیث کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ تو قبر کا عذاب بھی ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ لوگ اس کا انکار کرنے والے، حالانکہ قبر کا عذاب جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں آ گئی جی۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگلی آیت کے اندر، اب ذکر کیا قیامت کا، تو فرمایا والا کا جی تمونا، یقیناً ہم تمہیں لے، یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے ہو یا آ جاؤ گے، فرادہ اکیلے اکیلے، تو فرادہ فرد کی جمع، فرد کہتے ہیں اکیلے کو، تو فرمایا تم ہمارے پاس آؤ گے فرادہ اکیلے اکیلے، کما جس طرح خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اول مرۃ، پہلی دفعہ۔ ساتھ میں اللہ نے جب ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو ہمارا کوئی نام و نشان دنیا میں موجود نہیں تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور اس طرح فرمایا کہ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علیحدہ علیحدہ پیدا کیا، ایک ایک کر کے پیدا کیا، باقی اس کی قدرت ہے کہ بعض اوقات بچے 2 ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی فنکشن سب کا عام طور پر علیحدہ ہی ہوتا ہے، اور کوئی ایسی ایکسیپشن ہیں تو وہ رول کے اندر نہیں آتی۔ تو فرمایا جس طرح تم اکیلے آئے۔ اچھا، اب یہ بڑی اہم آیات میں سے ایک آیات ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے رشتے بن جاتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے نا کچھ رشتے متعین ہو جاتے ہیں کہ اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، یا اس کا خالو ہوگا، یا اس کا باپ ہوگا۔ یہ بات درست ہے جی؟ جی درست ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے اسپیشلی آخری منتھ میں جب وہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، کسی ٹائم بھی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے، تو آدمی، اس کے ماموں، اس کے چاچو سارے پریشان بھی ہوتے ہیں، اندر سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ بچہ ہے، وہ اس کے لیے مختلف قسم کے پریزنٹس اور مختلف قسم کے ٹوائز اور مختلف قسم کی چیزیں پہلے سے ہی جو ہے وہ ریڈی کی جاتی ہیں۔ تو اب یہ نا دیکھیں، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ایک رشتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رشتے بن گئے۔ یہ اپنا مائکرو فون بند کر لے جی، شبنم بی اپنا مائکرو فون بند کر لے۔ اچھا، تو اب جیسے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں گے نا تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی کام نہیں آتا ہمارے۔ اب ایک قبر ہے ماں کا پیٹ، اور ایک قبر ہے زمین کا پیٹ، جس کے اندر ہمیں واپس جانا ہے۔ وہاں بھی اکیلے تھے، یہاں پر بھی اکیلے ہوں گے۔ تو فرمایا ہم تمہیں نا لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، اماتہ فاکبر، کہ ہم نے اس کو مارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، فاکبر، پھر اس کو قبر میں جگہ عطا فرما دی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قبر وہی جگہ ہے جہاں پر انسان کو جمع کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ مچھلی کا پیٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پرندے کا پوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہی کیوں نہ ہو،
جہاں پر بھی انسان فوت ہوا، جہاں پر اس کا جسم منتشر ہو کر جمع ہو جاتا ہے یا جمع ہو کر منتشر ہوتا ہے، وہی اس کی قبر بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر سوال جواب کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ نہ پائیں۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں سیمینیشن کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس کو نا خلق آخر کو اور ہی کچھ بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کان بھی ڈل جاتے ہیں، آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، پھر مرد کے لیے اور طرح کی شکل ہے، عورت کے لیے اور طرح کی شکل ہے، مرد کے اندر سختی آ جاتی ہے، عورت کے اندر نرمی آ جاتی ہے اسی قطرے کے اندر۔ تو یہ تو اس کے مقابلے میں بہت آسان کام ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے قیامت والے دن۔ تو فرمایا جس طرح تمہیں اس نے پہلے بنایا ہے وہ تم نے دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، اور جس طرح تم ماں کے پیٹ میں اکیلے تھے اس طرح تم قبر کے پیٹ کے اندر بھی اکیلے ہو گئے۔ اور اس وقت بھی کیا ہوا تھا، قطعت بہم الاسباب، قیامت والے دن تمام اسباب کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جو رشتے بنے تھے نا ختم ہو جائیں گے، وہ رشتے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے بشارت کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ایویشن کا مطالعہ کیا ہو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ بلیک باکس کیا ہوتا جی شیخ صاحب، جب کوئی جہاز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بھی جس پرابلم کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، جی وہاں سے معلوم ہوتا ہے بلیک آپ باکس کو سے۔ پتا ہے بلیک باکس نا ایک ایسا بنایا جاتا ہے میٹیریل سے کہ وہ جلتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے، پھر اس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کاز پتہ چل جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوبارہ جمع کرے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جب جمع کرے گا، اکیلے کے لیے اللہ نے ہمیں بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب پیدا کرے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ بلیک باکس کے اندر نا ریزن آ رہی ہوتی ہے، یہ وجہ بنی یا وہ وجہ بنی، اور وہ بچ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید نے کہا سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے، یعنی کہ وہ دوستیاں جو تقوی کی بنیاد پر ہے، جس طرح بلیک باکس بچ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود، اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کی گئی دوستیاں جب قیامت والے دن سگے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں کٹ جائیں گی تو یہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، 25ویں پارے فرمایا کہ جگری دوست، جانی دوست جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے مگر پرہیزگاروں کی دوستی الحمدللہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح بلیک باکس جو ہے نہیں جلتا، نقصان نہیں ہوتا اس کو، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کی گئی دوستیوں کو بھی قیامت والے دن عزت اور احترام دے گا۔ جس طرح آپ نے 7 بندوں والی حدیثیں پڑھی ہوئی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو میں 7 قسم کے آدمی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس میں کوئی سایہ اس کے سائے کے علاوہ نہیں ہوگا، اور اس میں سے ایک وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ، ٹھیک ہے جی، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، پر میں 2 ایسے بندے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی وجہ سے وہ ملتے بھی اسی وجہ سے ہیں اور جدا بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عامر نوید صاحب نے کوئی ریفرنس پوچھا ہے آیت کا، کس چیز کا، کون سا ریفرنس؟ شیخ صاحب وہ پہلا جو اللہ متقین کہ قیامت والے دن کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن جو متقین، ہاں جی 25ویں پارے میں وہ میں آپ کو آیت شیئر کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، تم چھوڑ آئے جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا تھا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی کہ ادھر سے آدمی کی آنکھ بند ہوئی اور جو اس کا تھا وہ اس کا نہیں رہا، ٹھیک ہے جی، جو اس کا تھا وہ اس کا نہیں رہا اور وہ تو دوسرے کا بن گیا ہے۔ اب یہ کچھ بھی کر لے یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا جو کچھ لے کر آیا تھا۔ اب یہ نا مماثلت ہے، یہ ایک ریزمبلنس ہے، ماں کے پیٹ سے جب برآمد ہوا تو اس کے پاس کپڑے بھی موجود نہیں تھے، چاہے یہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا، چاہے یہ فقیر کے گھر پیدا ہوا، چاہے یہ امیر کے گھر پیدا ہوا، دولت مند والے کے گھر پیدا ہو، ویسے ہی ہے۔ اور یہ کپڑے پھر اتار دیے جائیں گے جب اس کو غسل دیا جائے گا، جب یہ فوت ہو جائے گا، تو یہ برابری ریزمبلنس ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر تو فرمایا جو تم کر کے آئے ہو، جو تم نے کمایا ہو تو تم چھوڑ آئے ہو، وما نرا، اور کیا ہو گیا کہ نہیں دیکھتے ما کو ہم تمہارے ساتھ شفعاءکم الذین زعمتم، وہ تمہارے شفعاء جنہیں تم نے سمجھا ہوا تھا، گمان کیا ہوا تھا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ جھوٹی سفارش کا عقیدہ اس نے بہت کام خراب کیا ہے، ہر معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ جھوٹی سفارش کی وجہ سے یہودیوں کا دین تباہ و برباد ہو گیا، عیسائیوں کا دین تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ قبالہ فروشی، اور آپ کو پتہ ہے خطوط فروشی کی بہت بڑی داستان ہے عیسائیوں کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھے جاتے تھے، ابھی بھی لکھے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس نے ہمیں اتنے پیسے دے نہیں رہا، اس کو معاف کر دے۔
یہودی تو اس برملا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا. ہمیں کس نے پوچھنا، ہم تو بیٹوں کی اولاد ہے، تو کسی نہیں پوچھ سکتا. تو فرمایا کدھر ہے وہ شفاعکم. اب شفیع کا مطلب ہے اس کی جمع ہے شفاع. اب جو شفیع ہے نا، سب سے بڑا کسی آدمی کے لیے امبیرسنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس پر اس کے کیس کا انحصار ہے وہی اس کے خلاف گواہی دے دے. مطلب ایک آدمی کہے جی میرا فلانا گواہ ہے، وہ میرے حق میں گواہی دے گا، اور جب اس گواہ کو بلایا جائے اس کے کہنے پر تو وہ آ کے اس کے جب خلاف گواہی دے تو بتائیے اس کی کیا حالت ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ اس تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قیامت والے جو ان کو سفارشی بناتے ہیں نا، وہ تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہاں پر سمجھا دیا ہے کہ جب وہاں بھی تمہارا کوئی نہیں تھا، یہاں بھی تمہارا کوئی نہیں، کوئی شفیع نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ما من شفیع ولا حمیم یطاع. حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو. فرمایا ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی توبی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا. 29ویں پارے میں سورہ معارج کے اندر اللہ فرماتا ہے کہاں ہے جی تمہارے سفارشی جن کو تم نے اپنا سفارشی پر الزام تم نے دعویٰ کیا ہوا تھا یہ تمہارے سفارشی ہیں، وہ سفارشی کام نہیں آئیں گے. ایٹماسفیئر تبدیل ہو گیا. ایٹماسفیئر جب تبدیل ہوتا ہے تو صاف ظاہر اس کے ساتھ ہی ماحول تبدیل ہوتا ہے. جب ماحول تبدیل ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے جو چیزیں کام والی ہیں وہ کام والی نہیں رہتی. آج کل گرمی کا دور ہے، ہیٹر جو ہے وہ اس کا ہیٹر کا کام ہی ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو جلانے والا اس وقت بیوقوف کہلائے گا. آج کل تو اے سی کا دور ہے، اور جب اے سی بند ہو جائے گا پھر ہیٹروں کا دور شروع ہو جائے گا. آپ اس آدمی کو خوش قسمت سمجھیں گے فزیکلی میٹیریلی جس کے پاس سردیوں میں ہیٹر موجود ہو اور گرمیوں میں اے سی موجود ہو. الٹ کر لیا جائے تو آپ اس آدمی کو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کے پاس سردیوں کے اندر اے سی موجود ہو، گرمیوں کے اندر ہیٹر موجود ہو، تو ایسا آدمی تو بیوقوف رہے گا. تو یہ سفارشی نہیں چلیں گے. انہم فیکم شرکا، جس کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں شریک ہے، اور اگر ان کو فائدہ پہنچے گا تو تمہیں بھی فائدہ پہنچ جائے گا، اور اگر تم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تو یہ تمہیں چھڑا لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان ظلموں اور زیادتیوں کا حساب لینا ہے، ان کا دنیا میں حساب نہیں ہو سکا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کہا یوم التغابن، کہ یہ ہار اور جیت کا دن ہے. لقد تقطع بینکم، فرمایا تمہارے درمیان تو رشتے منقطع ہو گئے. آپ رشتوں کی پرسنٹیج دیکھ لیں اسٹرانگ. آپ کو معلوم ہے 5000 کام نہیں کر رہا، 500 کام نہیں کر رہا، ایک چیز اس سے بھی ماورا ہے، وہ آپ 5000 دے رہے ہیں مگر وہ 5000 میں بھی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو بہت مہنگی ہے. آپ 5000 دے رہے تو صادر آپ کو ماننا پڑے گا 500 میں تو وہ ملنی نہیں ہے، کہ جہاں وہ 5000 میں نہیں مل رہی. قیامت والے دن جب ماں باپ کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو بتائیے اب ادھر کیا ہے، جو دوسرے ہم نے جن کو پیروں کو فقیروں کو اپنا مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا، تو یہ کس طرح ہمارے کام آ سکتے ہیں جبکہ ماں اور باپ کے حقیقی رشتے کام نہیں آئیں گے. فرمایا وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور گم ہو جائیں گے مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. صاف ظاہر ہے کہ قیامت والے دن نا یہ سارے جو ہمارے اس وقت درس کو سن رہے ہیں یہ ذرا فزیکلی ملاحظہ فرمائے کہ کیا ہمارے ہاں بارڈر لائنز نہیں ہوتی، اور ایک بارڈر پاکستان کا ہے ایک انڈین ہے، درمیان میں ایک بارڈر لائن ہے، ادھر آپ پاکستانی ہیں ادھر آپ بھارتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے بارڈر لائن کو کراس کرنا ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. آپ مجرم کہلاتے ہیں اور باپ کو بڑی سختی کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ وہاں پر تو بارڈر لائن ہے. ضل عنکم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو جو آدمی دوزخ میں جائے گا اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ بارڈر کے اس طرف ہے تو جنت کے اندر ہے. اس طرح محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح تمام انبیاء. تو جن لوگوں نے انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں یہ گمان رکھا ہوا تھا کہ ہماری سفارش کر سکیں گے، وہ تو گم ہو جائے گے، ملیں گے نہیں ان کو. وہ تو ان کو ملے گا ہی نہیں، کیونکہ جب آدمی جہنم میں ہوگا تو جہنم اس کو نیک آدمی تو ملنے سے رہا، کیونکہ تمام نیک آدمی من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نیک لوگ ادھر ہوں گے جہاں پر کیا ہوگا، اللہ قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اس طرف کیا ہے، اس طرف جیہو پکار ہوگی.
जहन्नमी चीख रहे होंगे, सामिउ लहा शहीका वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालम ख़ज़नतुहा लम यातिकुम नज़ीर। तो फरमाया क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्ते मुनक़ती हो जाएंगे और जिन लोगों के बारे में तुमने गुमान रखा हुआ था वो क्या होगा, उनका गुमान ये होगा वो सारे के सारे गुम हो जाएंगे। जब गुम हो जाए तो आपको मालूम है कि आदमी के लिए इंतहाई तशवीश की बात होती है जब उसकी कोई चीज़ गुम हो। फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, बेशक अल्लाह ताला फालिक फाड़ने वाला है दाने और गुठली को। अल्लाह ताला दाने को फाड़ता है, गुठलियों को फाड़ने वाला है। यहाँ इस मिसाल वही दी कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को जिंदा कर लेगा। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, फरमाया वो पैदा करता है, वो निकालता है जिंदा को मुर्दे में से, और मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वो निकालने वाला है बेजान को जानदार से। यहाँ पर अल्लाह वहदहु ला शरीक की बेमिसाल कुदरत और उसकी कारीगरी का बयान अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर, और ये सारी उखरी हुई जिंदगी की दलीलें हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक जो है वो यहाँ पर अपनी सिफ़त खालिकियत को पैदा करता है कि वो क्या करता है, हर किस्म के गले और दाने और बीज को, फलों की गुठलियों को फाड़ता है। जब उस बीज को जमीन में डाल दबाया जाता है, जमीन को सैराब किया जाता है, तो वो बीज जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। उसमें से दो शाखें निकलती हैं। एक शाख जो है वो जमीन के अंदर जो है वो जड़ की तरह चली जाती है, दूसरी जो है वो बाहर बरामद हो जाती है। फिर जो बाहर बरामद होती है उसमें से बरगो बार निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं। और इसके बावजूद कि उसको चीज एक जगह से मिलती है, जमीन भी एक है, पानी भी एक है और तबीयत भी एक है, मगर जमीन से बाहर वाली शाख के असरात जमीन के अंदर वाली शाख से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बाहर निकलने वाली शाख और तरह होती है, अंदर वाली और तरह होती है। पत्तों की शक्ल और हो जाती है, फूलों की और हो जाती है, फलों की और हो जाती है, और हर बीज जो है वो उसी पौधे के पत्ते पैदा करता है जिसका वो बीज। ये तमाम चीजें अल्लाह की कुदरत को जाहिर करने वाली है। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक जिस तरह दाने को फाड़ता है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाला दिन हमें पैदा कर लेगा। और फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। अब क़यामत वाले दिन आपको मालूम है कि सबके अमाल चूंकि एक जैसे नहीं है तो नतीजा भी एक जैसे नहीं होगा। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, फरमाया हर एक का दर्जा और पोजीशन होगी मिम्मा अमिलू, उसके लिहाज से जो उन्होंने अमल किया होगा। तो ये तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। और ये अल्लाह ताला ने वो दलील दी है जो हर साल आप देखते हैं कि अल्लाह ताला फलों को पैदा करता है, आम पैदा होता है। आजकल आम का दौर है, लीचियों का दौर है, खुबानियों का दौर है। आप देखते हैं भाई हर तरह का आम आपको नजर आएगा। तो साज है आम को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह ताला आम के पौधे से आम पैदा करता है। इसी तरह जब आदमी बुरे काम करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा, अच्छे कामों का अंजाम अच्छा होगा। और एक ही पानी है, अब देखें युस्का में माइन वाहिद, एक ही पानी से सबको पिलाया जाता है, लेकिन फर्क क्यों है? अल्लाह ताला ने सबको ताकत दी, जिस्म को ताकत दी, आंखों को ताकत दी, सलाहियत दी, लेकिन हर आदमी ने उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। जैसे इस्तेमाल किया क़यामत वाले दिन वैसा उसका रिजल्ट जो है उसके सामने बरामद हो जाएगा। अल्लाह फिर मरवा फालिकुल इस्बाही, वो तो आपको पहली आयत में मालूम ही है कि जो अल्लाह जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा से पैदा करते हैं। इसके दो कहा जाता है, एक तो ये है कि साफ ज़ाहिर अंडे से मुर्गी पैदा हो जाती है या मुर्गी से अंडा पैदा हो जाता है, ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये कि बाज़ औक़ात नेक आदमी के घर में बुरा और बुरे के आदमी में नेक पैदा हो जाता है। बाज़ औक़ात मोमिन के घर में काफिर और काफिर के घर में मोमिन पैदा हो जाता है। फिर फरमाया फालिकुल इस्बाह, वो सुबह को निकालने वाला है। अच्छा, अब सुबह क्या है? ये भी बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह वहदहु ला शरीक का। अल्लाह ने कुरान करीम में इसको अपनी कुदरत के तौर पर जिक्र किया है। और आपको पता है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन जारल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिलैल। मैं अगर मैं दिन बना दूं तो है रात बनाने वाला, और अगर मैं रात बना दूं तो है कोई दिन बनाने वाला। तो फालिकुल इस्बाही का मतलब है कि वो सुबह को निकालने वाला है। वो और फरमाया ये सुबह और शाम ये बहुत बड़ी दलील है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देखिए सुबह और शाम का माहौल एक जैसा होता है जी। इसी तरह आपको मालूम है जिंदगी और आखिरत का माहौल एक जैसा नहीं है, बड़ा फर्क है। और ये भी आपको मालूम है जो चीजें दिन की रोशनी में काम बिल्कुल फारिग होती है। आप देखिए बल्ब आप कहते बंद करो बंद करो, बल्ब बंद करो, दिन की रोशनी बल्ब बंद, कोई बल्ब न जलाए। रात को आप उन्हीं बल्बों को जलने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिन लोगों को हम दुनिया में अहमियत नहीं देते, जब क़यामत वाले दिन को इज्जत मिलेगी ना दीन वालों को, तो आदमी हैरान परेशान हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा जलाओ इनको, यानी कि इनको आप जिंदा करो, इनको ताकत दो, इनको कुव्वत दो, इनको इज्जत दो। इनको दुनिया में लोगों ने जलील किया, लेकिन अब चूंकि दिन तब्दील हो चुका है, माहौल तब्दील हो चुका है, दिन और रात एक जैसी नहीं है, सुबह और शाम एक जैसी नहीं है। सुबह के टाइम आप देखते हैं गर्मी के अंदर भी ना सुबह के टाइम मौसम बहुत बेहतर होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो है वो जो अपनी तमाज़त अपनी तपश देता है तो जमीन गर्म हो जाती है। अब सूरज भी जवानी से ढल जाता है
اور سورج بھی جب شام کا سورج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ سورہ یوسف کے مطابق روزانہ فرمایا کئی آیات سے گزرتا ہے. یمرون علیہ 5 سے گزر جاتی ہیں آیات, لیکن یہ غور نہیں کرتا. فرمایا وجعل اللیل سکنا, ہم نے رات کو نا سکون کی چیز بنایا ہے, راحت کی چیز بنایا ہے. جب رات ہوتی ہے تو جسم آٹومیٹیکلی اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے سکون ملے, وہ پھر بستر پہ لیٹنا چاہتا ہے. اور اسی سے ایک دلیل نکلتی ہے کہ ہمیں اپنی راتوں کو دن نہیں بنانا چاہیے. ہم نے اپنی راتوں کو دن کیسے بنایا ہوا ہے بتائے گا جی. رات کو شیخ محترم آرام کرنا چاہیے, رات آرام کے لیے بنی ہے. آج کل ہم نے رات کو انٹرٹینمنٹ کے بنا لیا, اور زیادہ کام کاج بھی رات میں ہو رہے ہیں. اب دیکھیے رات دن کو ہمارے لیے جی بنایا گیا ہم نے رات کو وجہ روشنیاں شروع وجہ کر سے. جی ہم نے رات کو روشنیاں شروع کر دی. بڑے بڑے مالز پہ آپ جائیں تو روشنی سے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں, اتنی روشنی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور عذاب ذکر کیا قرآن مجید میں سورہ قصص کے اندر, اگر میں رات ہی بنا دوں تو ہے کوئی دن بنانے والا, اور اگر دن پیدا کر دوں ہے کوئی رات بنانے والا. اب رات کو سکون بنانا چاہیے کہ رات ہماری ایسی ہو کہ جیسے ہی سورج ڈھلے تو ہم اپنے کاموں کو ڈھال کر ختم کرنے کے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سونے کے لیے پیش ہو جائے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اگلے دن اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. تو لہٰذا جب سے آپ جانتے ہیں چھوٹی سی باتیں, جب سے ہماری رات اور دن لیل و نہار کے معمولات تبدیل ہوئے ہیں, ہماری شادیاں رات کو, ہمارے فنکشن رات کو, ہماری سالگرہ دوسرے تیسرے جتنے کام ہم سارے رات کو. اور ہم نا ہمیں یہ نا ٹیکنیکلی آپ تمام اسٹوڈنٹ اس وقت سن رہے ہیں, اس کو نا تھوڑا سا نیومیریکلی بھی, فزیکلی بھی, ٹیکنیکلی بھی اور ریشنلی بھی اس کو سوچے کہ آخر ہماری عبادات کے اندر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے, یہ آگ, یہ فائر, یہ کیسے پیدا ہو رہی ہے. جو ہم نے نا بون فائر بچے کرتے ہیں, اس طرح فائر سے ریلیٹڈ, اسی طرح یہ آتش بازیاں, اسی طرح یہ جو ہم کمکمے جلاتے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہوا ہے؟ جنات کو. ہاں جی, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑا جن ہے ابلیس, اس نے تو خود کہا ہوا قرآن مجید میں کہ خلقتنی من نار, مجھے تو تم نے آگ سے پیدا کی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ جو آگ کے مظاہر ہے نا, ان کو کم از کم کرنا چاہیے. ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جو یہ آگ کے مظاہر ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بڑے آتش بازیوں کے پروگرام, اس طرح 23 مارچ, 14 اگست, بڑے بڑے قومی دنوں پر آتش بازی ہوتی, تو یہ باتیں دینی لحاظ سے درست نہیں ہے. رات کس کے لیے ہے؟ رات اب آتش بازیوں کے لیے ہے کہ ہم 14 اگست کی آتش بازی جو ہے وہ رات کو چھوڑنی شروع کر دیں. اور میں رات سکون کے لیے والشمس والقمر, اور میں سورج اور چاند حسبان ہے, اس کو اللہ نے حساب سے رکھا ہوا. آپ کو پتا ہے کہ سورج کی ایک سولر کیلنڈر ہے, ایک لیونر کیلنڈر ہے. سولر کا مطلب ہوتا ہے سورج کا 365 دن, چاند کا 29 یا 30 دن. اس کے لحاظ سے یہ دن بنتے ہیں. مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ لیونر ہے, یعنی کہ قمری ہے, ان کا شمسی ہے, گریگورین ہے. لیکن یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ وہ حساب ایسا خوبصورت ہے کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور آگے اللہ فرماتا ہے ذالک, یہ جو ہے نا سورج کی ٹائم ٹیبل, چاند کا ٹائم ٹیبل, پھر اس کا حسبان, اور اس کو اللہ نے حساب سے رکھا ہوا ہے. اور یہ تفصیل جو ہے سورہ یونس میں بھی آپ کو مل جائے گی, سورہ یاسین کے اندر تو بہت مستقل موجود ہے, سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے, سورہ یونس آیت نمبر 5 میں ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ذلك تقدیر, یہ فرمایا یہ اندازہ ہے, یہ سلیبس, یہ ٹائم ٹیبل کس نے بنایا؟ العزیز, وہ غالب نے بنایا, العلیم اور علم والے نے بنایا. یعنی کہ وہ غالب ہے, علم والا ہے, اس نے یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر بھی دلیل ہے کہ سورج چاند کے ٹائم نہیں آتا, چاند سورج کے ٹائم نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ ویکسنگ اینڈ ویننگ آف مون, چاند کبھی موٹا ہو جاتا ہے, کبھی پتلا ہو جاتا ہے, کبھی غائب ہو جاتا ہے, سورج ڈھل جاتا ہے. تو تمہاری جوانی بھی, تمہاری طاقت بھی, تمہاری قوت بھی ڈھل جانے والی چیز ہے, اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. تو تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ پھر نکالے گا, پیدا کرے گا, اور یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. فالق الاصباح, یعنی کہ وہ صبح کو پیدا کرنے والا, صبح کو پھاڑنے والا. ٹھیک ہے جی. اور رات کس لیے ہے جی؟ سکون کے لیے ہے. سورج کس کے لیے ہے؟ آپ کو پتا ہے وسراجا وہاجا وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. اس طرح سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی جو اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع سے پہلے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں, جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. فرمایا اس نے آسمان میں ایک سراج بنا دیا, ایک قمرن بنا دی جو منیرا ہے, وہ انارا ینیرو سے ہے, اور جو شمس ہے وہ فرمایا کہ وہ سراج. اور آپ کو پتا معلوم ہے, اگر آپ نے یقیناً آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, کہ ایکشن آف فیوژن, FUSION, فیون کا ریئیکشن, ہائیڈروجن بامبنگ جو ہے وہ سورج پر
अनगिनत तादाद में होती है और इतनी शदीद एनर्जी रिलीज होती है कि आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। तो सूरज को अल्लाह ने सिराज बनाया है। सिराज कौन सा बनाया कि हर वक्त वहां पर फ्यून का अमल हो रहा है, हर वक्त वहां पर धमाके हो रहे हैं, फट रही है चीजें और बहुत शदीद तवानाई जाहिर हो रही है। और अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट उसकी कैलकुलेशन की है कि सूरज के अतराफ का जो दर्जा हरारत है वो 5560 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके कॉर्नर्स है। तो आप बताइए दरमियान का क्या आलम होगा जब कॉर्नर्स का दर्जा हरारत 5507 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5507। अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में 45 या 46 गर्मी हुई है, तो क्या हालत हुई है। और 5560 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज के कॉर्नर्स का, कि सूरज जो है वो लाखों मील का एक गोला है, उसके जो कॉर्नर्स हैं जो उसके सेंटर से लाखों मील के फासले पर, उन कॉर्नर्स के अंदर कितनी तपश है कि वो 5560 सेंटीग्रेड एस्टिमेटेड है। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से महफूज रखे। तो फरमाया हमने रात को सुकून का जरिया बनाया और सूरज और चांद को एक ना हिसाब से बना दिया। और ये तकदीर किसकी है? तकदीर कद्दर एक तकदीर का अंदाजा है कि अल्लाह ताला ने एक टाइम टेबल बना दिया है और ये उसको कभी भी बाईपास नहीं करते कि अल्लाह के टाइम टेबल को छोड़कर किसी और हवाले से चीजें चलना शुरू कर दी। ना सूरज के लिए ये है न चांद के अंदर ये मजाल है। और फरमाया वो वाला जाला, और वही अल्लाह जिसने बनाया तुम्हारे लिए अन्नुजूम, सितारों को, लितहतदू यहाँ, ताकि तुम उसके जरिए रास्ता मालूम कर सको, हदायत पे आ सको, बिहाफी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। तो आपको पता है नजूम परस्ती लोगों में आम रही है कि उन्होंने नजूम को मुश्किल कुशा हाजतरवा मान लिया। इसी तरह हमारे यहाँ ज़ोडिएक साइंस है, हमारे यहाँ 12 बुर्ज मशहूर है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, इस तरह ही पाइसेस है, और बड़े बड़े आप जानते हैं मुझसे ज्यादा लियो दी लाइन है। तो ये 12 बुर्ज बना लिए, फिर इसको हमने हिंदुओं से लिया हुआ है कि हिंदू मंडली निकालते हैं। जबकि सितारों का जो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है, एक तो ये है कि सितारे आसमान की जीनत है, वाला का ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व आतदना लहुम अज़ाब अस्सीर। दूसरा ये है कि ये शैतानों को मारने का जरिया है। तीसरा ये है कि यहाँ पर अल्लाह ने बयान किया कि इसके जरिए रास्ता मालूम होता है। आप दूर देखते हैं सितारा नजर आता तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये रास्ता इस तरफ है, यानी कि नजूम को देख के रास्ते को देखना कि ये रास्ता इस तरफ हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ा इल्म है। तो फरमाया लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, सूरज, ये जो नजूम यानी सितारे हैं, इनके जरिए आप जब अंधेरा होता है तो आपको अंदाजा हो जाता है। जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में सूरज मगरब की तरफ जब गुरूब होता है तो हमारा किबला भी मगरब की तरफ। लिहाजा अगर किसी आदमी ने किबले को तलाश करना हो तो उसका आसान तरीका वो देखे सूरज किस तरफ गुरूब होता है, जिस तरह गुरूब होगा किबला उस तरफ ही होगा। तो ये एक अंदाजा और एक स्पेकुलेशन होती है जो आदमी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लगाता है। और मैं कद फस्सलना आयाती, और ये जरा नीचे लिखी है हदीसें वगैरह कि जो शख्स किसी नजूमी के पास जाता है, और नजूमी से मुराद वही जो शख्स जो नजूम को देखकर अटकल पच्चू लगाता है, हाथ की लकीरें देखता है, उससे सवाल करता है, वसद्दक़, उसकी तस्दीक करता है, तो उसकी 40 दिन की नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नजूम परस्ती से मना फरमा दिया। ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के मौके को मैं रात को कुछ लोग ईमानदार बन गए, कुछ काफिर हो गए। पूछा कैसे? फरमाया रात को जो बारिश हुई है, जिस आदमी ने समझा ये नक्षत्र यानी फलां सितारे की वजह से हुई तो वो तो काफिर हो गया, और जिसने ये समझा कि अल्लाह वहदहू शरीक ने किए वो मोमिन बन गया, मुसलमान बन गया। लिहाजा नजूम परस्ती हमारे मुआशरे में आपको पता है आम है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे जाहिलियत की बातों में शुमार किया है। एक तो ये फरमाया कि अल-फख्रु फिल अहसाब वत्तानु फिल अंसाब, फरमाया 4 जाहिलियत की बातें मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। अल-फख्रु फिल अहसाब, हसब नसब पर फख्र करना, वत्तानु फिल अंसाब, दूसरे के नसब के अंदर कीड़े निकालना, उसको हकीर और घटिया समझना, वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, और नजूम यानी सितारों पर अकीदा रखना कि वो नफे नुकसान के मालिक हैं, पानी उतरने के मालिक हैं, पानी जाने के मालिक हैं, बारिश उनकी वजह से होती है। और फरमाया वन नियाहा, और नोहा करना, अपने गिरेबान को चाक करना, अपने आप को मारना और पीटना, ज़ाराबाल अल-खुदूद व शक्ल जुयूब, यानी कि अपने गिरबान फाड़ कर अपने जो गाल हैं उनको मारना और पीटना। ये तमाम चीजें जाहिलियत की बातें हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें बता। तो ये बहरहाल ये आयत जो ना 97 तक, ये आज हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि पेपर मेरा शुरू होने वाला है, तो टाइम तकरीबन हो गया है। आप में से किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो? सर ये जिन नोट्स से आप पढ़ा रहे हैं क्या ये शेयर कर सकते हैं आप? जी, नोट्स बेसिकली नहीं है, ये आसरुल बयान हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की बुक है। मैं इसका ना लिंक आपसे शेयर कर लेता हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। शेख मोहतरम जो इस वीक में क्विज होने हैं उसका
कौन कौन से लेक्चर से होंगे, जी अगर उसका बस भी पता चल जाए। ये तो तारुफ मैं, हाँ बस मैं आपको ना इंशाल्लाह आगाह कर दूंगा इंशाल्लाह। ये आज चलो हमारा ठीक है। लास्ट लास्ट लेक्चर है, पेपर है, तो पेपर के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह ना आपकी सारी प्लानिंग आज नहीं तो कल जरूर करके आपको इंशाल्लाह शेयर करूँ। किसी और का सवाल हो जी कोई? आपका जितना भी ना कोर्स वर्क या जो यामिर नवीद साहब ने सवाल किया है इसके मुताबिक जितना भी आपसे रिलेटेड चीजें वो सारी मैं कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल तक अपडेट कर दूं आपके एलएमएस पर भी, और आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्कशंस वाले ग्रुप में। वो इंशाल्लाह आज या कल तक शेयर हो जाएगी, फिर एक स्मूथनेस आ जाएगी। वो क्विज वगैरह की जितनी भी चीज़ें ना वो आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल नहीं तो इंशाल्लाह बारक अल्लाह फीकुम वसल्लम, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।